ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے نیوزی لینڈ کے بارے میں، جانیں گے اس ملک کی تاریخ اور اس میں بسنے والے انسانوں کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اس ملک کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دوستو، نیوزی لینڈ کی تاریخ ایک دلچسپ سفر پر مشتمل ہے جو قدیم ماؤری آبادی سے لے کر ایک جدید جمہوری ملک تک پھیلا ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق ماؤری قبائل تقریباً 1200 سے 1300 عیسوی کے درمیان نیوزی لینڈ پہنچے۔ ماؤری قبائل نے یہاں ایک منفرد ثقافت، زبان اور سماجی نظام تشکیل دیا۔ 1642 میں ڈچ ملاح ایبل تسمان نیوزی لینڈ پہنچا، لیکن ماؤری قبائل کے ساتھ جھڑپوں کے باعث یہاں زیادہ دیر قیام نہ کر سکا۔ 1769 میں برطانوی مہم جو جیمز کک نے نیوزی لینڈ کا نقشہ تیار کیا اور اس کے بعد یورپیوں نے یہاں آنا شروع کیا۔ 9ویں صدی میں یورپی آبادکاروں نے زمین اور تجارتی مواقع کی تلاش میں نیوزی لینڈ کا رخ کیا۔ 6 فروری 1840 کو ماؤری قبائل اور برطانوی حکومت کے درمیان وائتانگی معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت نیوزی لینڈ کو باضابطہ طور پر برطانوی سلطنت کا حصہ بنا دیا گیا۔ تاہم معاہدے کی تشریحات اور برطانوی حکمرانی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے باعث 1845 سے 1872 تک ماؤری جنگیں ہوئیں۔ 1907 میں نیوزی لینڈ کو ڈومینین آف نیوزی لینڈ کا درجہ ملا، یعنی یہ برطانیہ سے کافی حد تک خود مختار ہو گیا۔ 1947 میں نیوزی لینڈ نے انسٹیٹیوٹ آف ویسٹمنسٹر کو قبول کر لیا، جس سے اسے مکمل خود مختاری حاصل ہوئی۔ نیوزی لینڈ ایک ترقی یافتہ جمہوریت بن چکا ہے اور 20ویں صدی میں اس نے کئی اہم اصلاحات کیے، جن میں خواتین کو ووٹ کا حق دینے والا پہلا ملک بننا شامل ہے۔ آج نیوزی لینڈ ایک مستحکم، شفاف حکومت اور فلاحی ریاست کے اصولوں پر چلنے والا ملک بن چکا ہے۔ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں ماؤری ثقافت، نوآبادیاتی اثرات اور خود مختاری جدوجہد پر مشتمل ہے۔ آج نیوزی لینڈ ایک کثیر الثقافتی، پرامن اور خوشحال ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ جنوبی بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ یہ ملک آسٹریلیا کے جنوب مشرق میں تقریباً 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نیوزی لینڈ 2 بڑے جزائر نارتھ آئی لینڈ اور ساؤتھ آئی لینڈ پر مشتمل ملک ہے۔ اس کے علاوہ کئی چھوٹے جزائر بھی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی آبادی 5.3 ملین یعنی 53 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کی سب سے بڑی مائنورٹی ماؤری قوم ہے، جو کل آبادی کا 18% ہیں۔ نیوزی لینڈ کے قریبی ہمسایہ ممالک میں آسٹریلیا، فجی اور نیو کیلیڈونیا شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ کا دارالحکومت ویلنگٹن ہے، جبکہ آکلینڈ اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ ملک قدرتی حسن، پہاڑوں، جھیلوں اور سرسبز وادیوں کے لیے مشہور ہے اور یہاں کا موسم معتدل ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور اس کے مختلف شعبے انٹرنیشنل لیول پر نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی معیشت میں زراعت اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پر دودھ، گوشت، اون، پھلوں کی پیداوار، ڈیری انڈسٹری، مثلاً فونٹیرا جیسی بڑی کمپنی عالمی سطح پر دودھ اور ڈیری مصنوعات فراہم کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ اپنی قدرتی خوبصورتی، جھیلوں، پہاڑوں اور ایڈونچر اسپورٹس کے لیے مشہور ہے۔ ملک کے مشہور سیاحتی مقامات کوئنز ٹاؤن، روٹروا، ماؤنٹ کک اور میلفورڈ ساؤنڈ۔ فلم انڈسٹری میں لارڈ آف دی رنگز اور ہابٹ جیسی فلموں کی شوٹنگ بھی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بنی۔ نیوزی لینڈ نے ہالی ووڈ کے ساتھ مل کر فلم سازی کا ایک بڑا معاہدہ بھی کیا ہے۔ ویٹا ورکشاپ اور ویٹا ڈیجیٹل دنیا کی معروف ترین ویژول ایفیکٹس کمپنیاں ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ٹیک اسٹارٹ ایپس اور جدید ٹیکنالوجیز پر کام ہو رہا ہے، خاص طور پر ایگریکلچر ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں۔ زیرو جیسی اکاؤنٹنگ کمپنی نیوزی لینڈ کی ایک کامیاب ٹیک کمپنی ہے۔ نیوزی لینڈ کے پاس ایک وسیع سمندری علاقہ ہے جہاں ماہی گیری اور سمندری مصنوعات کی برآمد اہم صنعتیں ہیں۔ نیوزی لینڈ میں تعلیم کا معیار اعلیٰ ہے اور یہ انٹرنیشنل طلباء کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ آکلینڈ یونیورسٹی، اوٹاگو یونیورسٹی اور وکٹوریہ یونیورسٹی جیسی معروف تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ ماحولیات کی حفاظت میں سرگرم ہے اور ہائیڈرو، ونڈ اور جیو ترمل توانائی کے ذرائع پر انحصار کرتا ہے۔ حکومت کاربن نیوٹرل پالیسیوں پر کام کر رہی ہے۔
یہ تمام شعبے نیوزی لینڈ کی معیشت، معاشرت اور عالمی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے عوام عام طور پر مہذب، دوستانہ اور فطرت سے محبت کرنے والے سمجھے جاتے ہیں، متنوع ثقافتوں کو قبول کرتے ہیں اور ایک پرامن، مہمان نواز، خوش اخلاق، مددگار اور ترقی پسند معاشرے کا حصہ ہیں۔ نیوزی لینڈ میں مقامی ماؤری ثقافت کے ساتھ ساتھ یورپی، ایشیائی اور پیسیفک آئی لینڈز کے افراد بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ نیوزی لینڈ کے عوام فطرت کی حفاظت کے لیے سرگرم ہیں اور ماحولیاتی تحفظ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں کرکٹ اور رگبی انتہائی مقبول ہیں اور ملک کی رگبی ٹیم آل بلیکس دنیا بھر میں مشہور ہے۔ نیوزی لینڈ کے عوام سادہ طرز زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور غیر ضروری پیچیدگیوں سے گریز کرتے ہیں۔ تعلیم اور ماڈرن لائف اسٹائل کو اپنانے میں پیش رہتے ہیں۔ دوستو، نیوزی لینڈ ایک بہت ہی خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں جو وہاں رہنے والے اور جانے والے افراد کے لیے بہت اہم ہو سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں رہائش، کھانے پینے اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں، خاص طور پر بڑے شہروں جیسے آکلینڈ اور ویلنگٹن میں۔ درآمد شدہ اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ نیوزی لینڈ جغرافیائی طور پر دنیا کے دوسرے بڑے تجارتی مراکز سے کافی دور ہے۔ نیوزی لینڈ کی معیشت کا دار و مدار زراعت، سیاحت اور سروس سیکٹر پر ہے، جس کی وجہ سے کچھ شعبوں میں نوکریاں محدود ہیں۔ ہنرمند افراد کے لیے مواقع تو موجود ہیں، لیکن زیادہ تنوع نہ ہونے کی وجہ سے بعض پروفیشنلز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ کا موسم بہت تیزی سے بدل سکتا ہے اور ایک ہی دن میں 4 مختلف موسم محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں شدید بارش اور طوفان بھی عام ہیں، جو سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا باعث بن سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ ایک ارتھکویک زون ہے کیونکہ ایک پیسیفک رنگ آف فائر پر واقع ہے، جہاں زمین کی پلیٹیں متحرک ہیں۔ زلزلہ اور آتش فشانی سرگرمیوں کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، جو بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک سے دور ہے، جس کی وجہ سے وہاں انٹرنیشنل سفر مہنگا اور وقت طلب ہوتا ہے۔ خاندان اور دوستوں سے ملنے کے لیے لمبے سفر اور مہنگے ٹکٹ خریدنے پڑتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی صحت کا نظام اچھا ہے، لیکن عوامی اسپتالوں میں علاج کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دیہی علاقوں میں صحت کی معیاری سہولیات کی کمی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات علاج کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں انٹرنیٹ کی رفتار اور دستیابی دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کمزور سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ کچھ تکنیکی سہولیات اور ای کامرس کے مواقع دیگر ممالک کے مقابلے میں محدود ہیں۔ نیوزی لینڈ کی آبادی کم ہے اور کچھ علاقوں میں سماجی زندگی محدود ہے، خاص طور پر جب آپ بڑے شہروں سے باہر رہتے ہیں۔ نئی جگہ پر دوست بنانا اور سماجی نیٹ ورک قائم کرنا بعض اوقات مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ مقامی ثقافت میں ضم نہ ہوں۔ یہ پہلو ہر کسی کے لیے مختلف اثر ڈال سکتے ہیں، لیکن نیوزی لینڈ جانے یا وہاں رہنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان عوامل پر غور کرنا ضروری ہے۔ دوستو، نیوزی لینڈ کے نارتھ آئی لینڈ کے شہروں میں آکلینڈ ملک کا سب سے بڑا اور اقتصادی مرکز ہے، جبکہ ویلنگٹن کو پائیدار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہیملٹن زراعت اور تعلیم کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ روٹروا شہر جیو تھرمل ایکٹیویٹی اور ماؤری ثقافت کا مرکز ہے، جبکہ نیپیئر آرٹ ڈیکو طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ اور ساؤتھ آئی لینڈ کے شہروں میں کرائسٹ چرچ کو سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈنیڈن شہر اسکاٹش ورثے اور تعلیمی اداروں کے لیے مشہور ہے۔ نیلسن شہر قدرتی حسن اور آرٹ کے لیے مشہور ہے۔ کوئنز ٹاؤن شہر سیاحت اور ایڈونچر اسپورٹس کا مرکز ہے، اور انورکارگل شہر بھی ساؤتھ نیوزی لینڈ کا اہم شہر ہے۔ دوستو، نیوزی لینڈ کا پرچم نیلے پس منظر پر مشتمل ہے، جس کے اوپری بائیں کونے میں برطانیہ کا یونین موجود ہے، جو اس کے یونین جیک نو آبادیاتی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ پرچم کے دائیں جانب 4 سرخ رنگ کے ستارے نمودار ہیں، جن کے گرد سفید حاشیہ ہے۔ یہ ستارے کروشیا کہکشاں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ساؤدرن کراس، جو جنوبی نصف کرے کے ممالک میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ یہ پرچم 1902 میں سرکاری طور پر اپنایا گیا تھا
اور آج تک نیوزی لینڈ کی قومی شناخت کی علامت ہے۔ دوستو، یہ تھی نیوزی لینڈ کے بارے میں چند معلومات۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔